آزاد کشمیر کی یوتھ اور اس میں جو پوٹینشیل ہے اس حوالے سے ہم بات کریں گے کہ کیا کیا ہمیں کرنا چاہیے. اور اس کے لیے ہم سب سے پہلے میں تعارف کرواتا ہوں اپنی آج کی مہمان شخصیت سے. آج ہمارے مہمان ہیں جو اس موضوع کے اوپر گفتگو کریں گے. ہم ان کے ساتھ یہ ہے عثمان جہانگیر مغل صاحب. یہ ایک نوجوان ہیں اور حال ہی میں انہوں نے کشمیر یونیورسٹی سے جامعہ کشمیر مظفر آباد سے انہوں نے قانون کی ڈگری بھی مکمل کی. آزاد کشمیر کے نوجوان سماجی کاموں میں کس طرح حصہ لیں؟ میں تو ہمیشہ سے یوتھ کو یہی کہتا ہوں، ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. تو آزاد کشمیر کی یوتھ میرے خیال سے تھوڑی سی گھبراہٹ کا شکار ہے. ہمیں انہیں ٹرین کرنا ہے، ہمیں ان کو اویئرنیس پرووائڈ کرنی ہے، ہمیں انہیں ڈفرینٹ اپرچونیٹیز کے بارے میں بتانا ہے. لوگ ڈگری تو لے لیتے ہیں، لوگ پی ایچ ڈی بھی کر لیتے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ وہ اپنے مافی ضمیر کو بیان کرنا ان کے لیے کافی مشکل ہوتا ہے اور نہیں ہو سکتا. تو اس طرح کے فورم کیوں کر ضروری ہیں اپنا میسج دوسروں تک پہنچانے کے لیے؟ بیسیکلی جو اس میں سب سے بڑی بات ہے، آپ پوری دنیا میں دیکھتے ہیں کہ یوتھ انگیجمنٹ پروگرامز ہوتے ہیں، یوتھ ایکسچینج پروگرامز ہوتے ہیں. آزاد کشمیر میں اس کی بہت سخت ضرورت ہے. میرے حساب سے گورنمنٹ کو سب سے پہلا اپنا پروجیکٹ انیشیٹ یہی کرنا چاہیے، کیونکہ آزاد کشمیر کی یوتھ آپ دیکھیں، نیلم سے لے کر آپ بمبر تک دیکھیں تو بڑی وائبرنٹ یوتھ ہے. ہمارے ڈفرینٹ کلچرز ہیں، ہمارے ٹریڈیشنز ہیں، ان کو دنیا کے سامنے پریزنٹ کس نے کرنا ہے؟ اس یوتھ نے کرنا ہے. جو آپ نے کہا انیشیٹوز، جو آپ نے نصاب کی بات کی، ایک آؤٹ ڈیٹڈ نصاب ہے. آپ اگلے 5-10 سال میں دیکھیں گے دنیا تو ٹیکنالوجی، اے آئی، روبوٹکس، STEM، دنیا میں بے شمار نئی میتھڈالوجیز آ گئی ہیں جس کے طریقے سے یوتھ کی انگیجمنٹ ہو رہی ہے. آج بھی ہم وہی سوال جواب پہ بچے کو رکھا ہوا ہے ہم نے کہ کوشچن آنسر دو، پیپر دو تو پاس ہو جاؤ. جب تک ہم یوتھ کو اس پورے ایک ببل میں رکھیں گے تو ہم کیسے ان سے یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ پریزنٹ کرے گی؟ تو ہمیں یوتھ کے لیے ڈفرینٹ چیزیں مینج کرنی ہوں گی یوتھ کی سوچ کے مطابق. آج کی تو یوتھ جن زی ہے، اگلی یوتھ جن الفا ہوگی، پھر بیٹا ہوگی. وہ تو ٹیک آپ پچھلی جنریشن سے بہت اچھے طریقے سے سمجھتی ہے. جو آپ کلائمیٹ چینج کی بات انہیں ایک چیپٹر کے اندر پڑھا رہے ہوں گے کہ اب تو وہ انسٹاگرام کی ایک ریل دیکھ کر 6 سیکنڈ 7 سیکنڈ میں سمجھ جائیں. تو آپ کیسے یوتھ کو ایک اولڈ سبجیکٹ کے اندر انرول کر کے آپ ان سے ڈیولپمنٹ کی توقع کرتے ہیں؟ یوتھ کے لیے تو کریکولم نیا ڈیزائن ہونا چاہیے ہر 3-4 سال بعد. نصاب تعلیم ہے، خواہ وہ پرائمری سطح کا ہو، مڈل کا ہو، یونیورسٹی کی سطح کا ہو، سب میں کمی ہے. یعنی جدید ضروریات کے مطابق بہت کمی ہے. ہم وہ پرفارم اس لیے نہیں کر پا رہے کہ ہم ابھی تک بہت پرانے سسٹم کے اندر الجھے ہوئے ہیں اور نئی نہیں کر رہے. اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے حکومتی سطح کے اوپر جو کچھ اقدامات، چونکہ آپ نے مختلف فورم میں گئے، حکومت کی سطح کے اوپر آپ کے اوپر حوصلہ افزائی ہوئی یا نہیں ہوئی، تو اس کا لیے حکومت کو کیا تجاویز دینا چاہیں گے؟ اگر میں اپنی مثال لوں تو میں نے پچھلے گزشتہ یونیورسٹی کے اندر 2-3 ایوارڈز جیتے نیشنل لیول کے اوپر، لیکن مجھے آزاد کشمیر کی کسی سیاسی لیڈر نے بلا کر اپریشیٹ نہیں کیا. نہ کسی مجھے پرائم منسٹر صاحب نے یا کسی اور نے کوئی اپریسیشن نہیں ملی. میری یونیورسٹی کے پروفیسرز نے مجھے اپریشیٹ کیا، میرے ساتھ کولیگز نے مجھے اپریشیٹ کیا. جب گورنمنٹ کی پرائیورٹی یوتھ نہیں ہوگی تو پھر آپ کیسے اس یوتھ سے توقع کر سکتے ہیں کہ یہ بہتری کی طرف جائے گی؟ میرا آپ سے ایک سمپل سوال ہے کہ آزاد کشمیر کی گورنمنٹ نے آج تک کوئی لیپ ٹاپ سکیمز اس یوتھ کے لیے دی ہیں؟ آزاد کشمیر کی گورنمنٹ نے اس یوتھ کے لیے کوئی ایک مجھے بتا دیں جو اولمپکس کے اندر آزاد کشمیر سے پارٹیسپیٹ کیا ہو. کوئی ایک ایسا ایونٹ بتا دیں جس کے اندر آزاد کشمیر کی یوتھ کی پریورٹی ہو کہ ہم نے اس یوتھ کو، گورنمنٹ نے اس یوتھ کو اسکل بیسڈ ٹریننگ دینی ہے. ہم آتے ہیں، ہماری پریورٹی ہوتی ہے روڈ 4 کلومیٹر 5 کلومیٹر، ہماری پریورٹی ہوتی ہے کہیں پہ واٹر ٹینک بنا دینا، ہماری پریورٹی ہوتی ہے کہیں پہ اسکیم دے دینا. آزاد کشمیر میں جو سب سے بڑا ڈیلما ہے وہ کیپیسٹی بلڈنگ کا ہے. اس یوتھ کی کیپیسٹی بلڈنگ کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، اور گورنمنٹ نے ہی یہ انیشیٹوز لینے ہیں. یہ میں نہیں لے سکتا، یہ آپ نہیں لے سکتے. یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک بہترین یوتھ پالیسی بنائے، اور یہ وقت کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں کہ مظفر آباد میں گزشتہ 1 ہفتے کے اندر کتنی خودکشیاں، کتنے نوجوان ڈیسپریٹ ہو گئے ہیں اس سسٹم کی وجہ سے، صرف اس وجہ سے کیونکہ ان کی اپریسیشن نہیں ہے. تو یہ گورنمنٹ کی اہم ذمہ داری ہے کہ یہ وقت کی بڑی اشد ضرورت ہے. اگر ہم نے اس کو سمجھا نہیں کہ یہ کیوں ضروری ہے تو آئی تھنک سو دیٹ کہ ہم بہت بڑے کانسیکوینسز فیس کریں گے. یہ ابھی بہت شدید اس چیز کی ضرورت ہے گورنمنٹ کو سمجھنا
کہ ہمیں اسمبلی کے فلور پر بھی یوتھ کو لے کر جانا چاہیے تاکہ وہ اپنی بات کرے. ہمیں ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کے اندر انٹرنشپ پروگرامز, اس یوتھ کو ٹرین کیسے کریں گے, آپ انہیں ڈگری تو دے رہے ہیں, تو ہمیں یوتھ کے لیے ڈفرینٹ انیشیٹوز لینے پڑیں گے, اور یہ گورنمنٹ کی اولین ترجیح ہونی چاہیے. روڈز کی ضرورت نہیں ہے یوتھ کو, ڈفرینٹ چیزوں کی نہیں ہے. آپ آزاد کشمیر کو آئی ٹی ہب بنائے اگر ہمارے یہاں انڈسٹریز نہیں ہے. آج کل تو دنیا گھر سے بیٹھ کر لیپ ٹاپ, اگر باغ کے اندر 40,000 بچہ کام کر سکتا ہے تو مظفر آباد کے اندر کیوں نہیں, نیلم کے اندر کیوں نہیں, حویلی کے اندر کیوں نہیں کر سکتا. وہ بھی تو ہماری یوتھ ہے, وہ بھی تو اسکلڈ یوتھ ہے جسے ٹرین کیا گیا. تو میرے خیال سے گورنمنٹ کی پریورٹیز یہ ہونی چاہیے کہ وہ ان بچوں کو کیریئر کاؤنسلنگ کی طرف لے کر جائے. بچوں کو بتایا جائے کہ یار آپ نے ڈاکٹر انجینئر نہیں بننا ہے, ہمارے پاس بہت زیادہ ہو گئے ہیں, اب آپ نے ٹورزم اینڈ ہاسپٹیلٹی کی طرف جانا ہے, BS کرنا ہے, آپ اپنے ریسٹورینٹس اوپن کریں انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کے تاکہ آپ ٹورسٹ کو یہاں لے کر آ سکیں. بہت سارے ایسے پروگرامز انیشیٹ کرنے چاہیے گورنمنٹ کو کہ ایک سرٹیفکیٹ پروگرامز ہونے چاہیے جس میں ایک یوتھ اپنا سرٹیفکیٹ پروگرام کر کے وہ اپنا بزنس انیشیٹ کر لے. مظفر آباد میں گورنمنٹ لیول کے اوپر کوئی ایک انکیوبیشن سینٹر نہیں ہے جہاں پہ اگر کسی کے پاس بزنس آئیڈیا ہو گورنمنٹ اسے سپورٹ کرے, اسے انڈسٹری کے ساتھ ملائے تاکہ وہ اپنا بزنس گرو کر سکے. تو پھر گورنمنٹ یہ کیسے سوچ سکتی ہے کہ ہمارا ٹیکس ریونیو بڑھے گا جب تک یہاں پہ انیشیٹوز نہیں لیے جائیں گے. تو ہمارا یہی حال رہے گا, ہمیں خود اپنے اس حال کو تبدیل کرنا پڑے گا. نوجوانوں کی جو صلاحیتیں ہیں جو پیدا ہوئی ہیں ان کو استعمال میں لانے کے لیے حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ سر سب سے پہلے تو حکومت کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے کیونکہ آزاد کشمیر کی جو موسٹ آف دا پاپولیشن ہے وہ یوتھ کے اوپر بیسڈ کرتی ہے. ٹھیک ہے, ہمیں یوتھ کو ڈفرینٹ جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کے اندر انگیج کرنا چاہیے. ہمیں یوتھ کے لیے ریسورس سینٹرز بنانے چاہیے. آپ دیکھیں ڈائریکٹر یوتھ اینڈ سپورٹس کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے, اس کے اندر DG یوتھ بھی ہے, ڈائریکٹریٹ یوتھ بھی ہے, اسسٹنٹ ڈائریکٹر بھی ہیں, تو ڈپٹی ڈائریکٹرز بھی, ایک پورا وہاں پر ایک پورا اسٹرکچر موجود ہے. لیکن کبھی ہم نے کسی کو نہیں دیکھا یوتھ انگیجمنٹ کے اندر, کبھی کسی کو ہم نے نہیں دیکھا کیریئر کاؤنسلنگ کے اندر, کبھی ہم نے کسی کو نہیں دیکھا کہ وہ یوتھ کو ایجوکیشنل اسسٹنس پرووائڈ کریں, کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ کسی یوتھ کو بلایا کہ یار آپ آئیں بیٹھیں, آپ کے جو ایشوز ہیں ہم ریزالو کرتے ہیں, ہم آپ کو ڈفرینٹ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں. تو یوتھ کے لیے آزاد کشمیر کے اندر پرائم منسٹر آف AJK کو ایک یوتھ کیبنٹ کہہ لیں یا یوتھ ریسورس سینٹر کہہ لیں, یا یوتھ کے لیے ایک بہترین سی چیز بنانی چاہیے. وہ خود بھی یوتھ ہیں, ہمارے جو پرائم منسٹر بھی موجود ہیں. تو ہمیں یوتھ کے لیے ڈفرینٹ انیشیٹوز لینے پڑیں گے, اور اگر ہم نے نہیں لیے تو یوتھ کی ڈسپریشن اور زیادہ بڑھتی جائے گی. ہمیں اس یوتھ کو اس کی جو اسکل ہے ہمیں اس کو اسکل بھی سکھانی ہے, ہمیں اسے روزگار بھی دینا ہے, اور ہمیں اس یوتھ کو پازیٹیولی انگیج کرنا ہے اس ملک کی اکنامک اسٹیبلٹی کے لیے, اس ملک کی پازیٹیو انگیجمنٹ کے لیے. اگر ہم اس یوتھ کو انگیج نہیں کریں گے تو پھر ہماری جو آج آزاد کشمیر میں پاورٹی اتنی زیادہ کیوں ہے؟ آج آزاد کشمیر کے اندر ہر بچے کو یہ پتہ ہے جی میں نے گورنمنٹ جاب لینی ہے, کیونکہ ہم نے اس یوتھ کو انگیج ہی اس طرح کیا ہوا کہ اسے پتہ ہے میں BA کروں گا, MA کروں گا, PhD کروں گا, سرکاری نوکری آئے گی اس کی تیاری کروں گا تو میں سرکاری نوکری پہ بھرتی ہو جاؤں گا. کیونکہ ہم نے یوتھ کے لیے ٹریک ہی یہی بنایا ہوا ہے, ہم نے یوتھ کے لیے کوئی اور ٹریک آج تک ڈیزائن ہی نہیں کیا, نہ کوئی پالیسی میکر ہے یوتھ کے لیے. تو ہمیں یوتھ کے لیے سب سے پہلے تو پالیسی سب سے بہت بہت ضروری ہے. پالیسی کے بعد ہمیں اس یوتھ کو اپنے ساتھ انگیج کرنا پڑے گا. صرف مظفر آباد کی یوتھ کی میں بات نہیں کر رہا, ہمیں ڈڈیال سے لے کر تاؤ بٹ تک کی یوتھ کے ساتھ بیٹھنا بھی پڑے گا, ان کو اویئرنیس بھی دینی پڑے گی, ان کی کیریئر کاؤنسلنگ بھی کرنی پڑے گی, اور ان کے جتنے بھی ایشوز ہیں انہیں سن کر اور ان کے ایشوز کے حل کے لیے کام کرنا پڑے گا. اگر کسی اسکول میں IT لیب نہیں ہے تو ہمیں ان بچوں کو IT لیبس کے اندر انرول کرنا ہے تاکہ نیلم کا بچہ گھر بیٹھ کے انٹرنیٹ کی فیسلٹی سے اپنے علاقے کی ڈیولپمنٹ وہاں پہ بیٹھ کر کمائے. آج کل تو ڈیجیٹل فری لانسنگ, ای کامرس, دنیا کے اندر اتنے سبجیکٹس آ گئے ہیں. آپ اگر ہم ایک بچے کو ایکسپرٹیز سکھا سکتے ہیں تو وہ ایکسپرٹیز سے اپنے گھر بیٹھ کے ریونیو جنریٹ کر سکتا ہے, اور یہ آزاد کشمیر کی خوشحالی کا راز ہے. ہماری جو پالیسیز ہیں اس کے اندر بالکل یہ چیز ہونی چاہیے. اس کے لیے جو میں بات کرتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے ڈسٹرکٹ لیولز کے اوپر انکیوبیشن سینٹرز ہونے چاہیے, آزاد کشمیر کے جو ڈیجیٹل ہبز ہونی چاہیے ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر, تحصیل لیول کے اوپر, تاکہ وہاں کی جو یوتھ ہے وہ ایک ڈیجیٹل ہب بنی ہوئی ہو. انشاءاللہ ہم اس ملک کی جو ترقی اور خوشحالی ہے اس کے نشانہ بشانہ کھڑے رہیں گے, چاہے وہ بلوچستان کی یوتھ ہو, چاہے وہ پنجاب کی یوتھ ہو, چاہے وہ سندھ کی یوتھ ہو, چاہے وہ خیبر پختونخوا کی, آزاد کشمیر کی. اس ملک کے جو یوتھ ہے وہ اس ملک کا ایک قیمتی اثاثہ ہے, اور یہ اپنی افواج کے ساتھ بھی کھڑی ہوئی ہے. یہ جو ڈس انفارمیشن, مس انفارمیشن کی جو ببلز ہیں ان کو بھی ہم جو دشمن سمجھتا ہے کہ ہم انہیں ڈفرینٹ فینٹیسی ورڈز یوز کر کے ہم انہیں ڈائیورٹ کر لیں گے, تو یہ شاید اس کی بھول ہے. انشاءاللہ پاکستان ہمیشہ زندہ باد ہے, کشمیر پائندہ باد ہے.